قبلہ بہت خوبصورت آپ کی گفتگو، اور جس طرح سے آپ ہمیشہ انتہائی ذمہ دارانہ اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ جن مشکلات میں ہے، 2 سال سے زیادہ ہو چکے، اور طوفان الاقصی کے بعد سے غزہ پہ جو 70 سے 80 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے. لبنان میں سیز فائر کی مخالفت اسرائیل نے ہزاروں دفعہ کی ہے. پھر اسی طرح سے عراق پہ سینکڑوں حملے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خود ان دنوں کے اندر، اور ایران کے اوپر بھی حملے. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب غزہ پہ بھی ظلم شروع ہوا تھا تو شروع میں ہم اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، علماء بھی، جوان بھی، امت مسلمہ. پھر آہستہ آہستہ ہم بھلا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ظالم کا ظلم، مظلوم کی مظلومیت. اگر ہم خبریں اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی فلسطین میں روزانہ شہادتیں ہیں، ہر روز بلا ناغہ شہادتیں. تو آپ علماء کو، امت مسلمہ کے ذمہ دار لوگوں کو، جن کی بات سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ سنی جاتی ہے، انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے یا کیا مشورہ انہیں دیں گے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس حالت سے نکلیں؟ ایسا نہ ہو کہ چند دن ہم کسی مظلوم کی یاد میں رہیں اور پھر ہم اسے بھلا دیں، فلسطین کے بچوں کو بھلا دیں، ان نہتی خواتین کو بھلا دیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، درد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا بعضه اشتکا کلہ، وفی روایت اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ. ایک مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، جسم کی طرح ہے. ایک حصہ دکھے گا سارے جسم میں تکلیف ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت اپنے جسم کے ہر جگہ پر، وہ جو ایک فارسی کا ایک شعر ہے، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، کہ جس میں ماں زخمی زخمی کجا کجا پنبا نیدن، کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ جس میں ماں میرا جسم زخمی زخمی ہے، کہاں کہاں پنبا رکھوں، کہاں کہاں میں روئی رکھوں، میں غزہ کے زخم پر رکھوں، میں عراق کے زخم پر رکھوں، میں یمن کے زخم پر رکھوں، میں ایران کے زخم پر رکھوں، میں کشمیر کے زخم پر رکھوں، میں کون سے زخم پر رکھوں؟ اور آپ نے فرمایا کہ علماء کو اس موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ اس سے بھی بڑا زخم یہ ہے، اس سے بھی بڑا زخم یہ ہے، اس سے بھی بڑا زخم یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں پر کوئی شیعہ کو مارا جاتا ہے اور کوئی کافر آ کے مارتا ہے تو میرا جیسا سنی اٹھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو شیعہ مر رہے ہیں، سنی تو بچ گئے ہیں. اگر کہیں پر سنی مر رہا ہے تو شیعہ خوش ہوتا ہے، چلو مر رہے ہیں، شیعہ تو بچ گئے ہیں. کیا ان حالات نے ہمارے مابین جو ایک خلیج بن چکی ہے، ہونے کا درس دیا؟ کیا ہم ایک ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر ایک ہو رہے ہیں کہ چھوڑو ساری باتیں، ایک مظلوم کے لیے ہم ایک ہو جاتے ہیں، ہم ساری باتوں کو بھلا دیتے ہیں؟ میری دعوت ہے، میرا سب سے ایک بات کہنا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو، جو شیعہ ہے وہ پکا شیعہ رہے، جو سنی ہے وہ پکا سنی رہے، جو اہل حدیث ہے پکا اہل حدیث رہے، جو بریلوی ہے پکا بریلوی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پکا مسلمان. مطلب میرے اور آپ کا بہت ساری باتوں میں اختلافات ہیں، میں اور آپ وہ اختلافات کسی کمرے میں بیٹھ کر اس پر بات چیت کرتے رہیں گے اور 1350 سال سے کرتے آ رہے ہیں، تا قیامت اختلافات کی باتیں چلتی رہیں گی. لیکن خدا نہ کرے آپ پر کوئی دن آئے گا برا تو سب سے پہلے میرا سینہ آپ کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو. اللہ کہ اے ایمان والو، جب اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ بنیانم مرصوص ہو، ایک دوسرے کے لیے بازو بنے، ایک دوسرے کا ساتھی بنے، ایک دوسرے پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ نہیں کہ بجائے غم کے ہم ایک دوسرے پر خوش ہو رہے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ یہ موقع ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا دینے کا ہے اور تمام مظلومین مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے کا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق ایسے اکابرین سے ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر اس بات کو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ علیہ، مولانا سجاد نعمانی صاحب انڈیا سے، ان حضرات نے اس بات کو بہت
ہائی لائٹ کیا کہ ان تمام باتوں کو ایک طرف کر کے اس وقت ہم سب ایران کے پشت پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ظالم امریکہ کے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے۔